السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلینٹ وائس۔ تمام آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں دل دہلاتی ہوئی ایک خوفناک کہانی۔ یار اقدس، تم نے گاڑی کیوں روکی ہے؟ گھورتے ہوئے رمضان نے اقدس کو کہا۔ روکی نہیں، خراب ہو گئی ہے، اقدس نے رمضان کو جواب دیا۔ اب اس سنسان جنگل میں کہاں سے مکینک ملے گا، اور اوپر سے رات کا وقت۔ رمضان نے پریشانی کے عالم میں اقدس سے کہا۔ رک، میں باہر دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے۔ اقدس کار سے باہر نکلا۔ رک رک، میں بھی آتا ہوں۔ رمضان بھی باہر نکل گیا۔ بھائی، ہمیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس منحوس کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے شرط اسی لیے لگائی ہوگی کہ ہم ہار جائیں۔ ویسے بھی اس جنگل میں اس قدر خاموشی کسی طوفان کے آنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ رمضان نے اقدس کو سمجھاتے ہوئے کہا، یار ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، ہمیں کار کو ٹھیک کرنا ہے، پر پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ اقدس نے کار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک چاندنی رات کالی گھٹاؤں میں تبدیل ہو گئی اور لگ رہا تھا کہ بارش ہونے والی ہے۔ دونوں اس بات پر بھی خوفزدہ ہو گئے۔ اقدس، بارش ہونے والی ہے۔ اقدس جو کام میں مصروف تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، شاید۔ اچانک جنگل میں سوکھے پتوں پر کسی کے چلنے کی آواز۔ اقدس، دیکھ، وہاں کوئی ہے۔ رمضان اچھل پڑا۔ اقدس رمضان کے مقابلے میں کافی بہادر تھا۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں، تو رک۔ اقدس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ رک، میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ رمضان اس کے برابر ڈر کے مارے چلنے لگا۔ اب آواز نہیں آ رہی تھی، اور دوبارہ سے مکمل خاموشی نے پورے جنگل کو گھیر لیا تھا۔ حیرت یہ تھی کہ کوئی جنگلی جانور بھی آواز نہیں کر رہا تھا۔ اقدس، یہاں کوئی تھا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس کے چلنے کی آواز آئی تھی۔ رمضان نے دھیمی آواز میں کہا۔ یار کوئی جنگلی جانور ہوگا، بھائی تو فکر نہ کر۔ ابھی اقدس نے یہ بات ختم ہی کی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے پیچھے مڑا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ یار تو ٹھیک بول رہا ہے، یہاں واقعی کوئی ہے، مجھے بھی احساس ہوا، مگر کون؟ اقدس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی، رمضان کے الفاظ بولتے بولتے رک گئے۔ وہ ساکت ہو گیا۔ کیا ہوا تجھے؟ بول، کیا ہوا؟ کیا بول رہا تھا؟ اقدس نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ کچھ نہ بول سکا، جیسے اس نے کچھ ایسا دیکھا ہو جو بالکل پر اسرار ہو۔ وہ بت بنے کھڑا تھا۔ جب اقدس نے ایک بار پھر اسے جھنجھوڑا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، گویا اقدس کو شک ہوا کہ اس کے پیچھے اس نے کچھ دیکھا ہے۔ اقدس جو ہی پیچھے مڑا، اس کا پاؤں کسی چیز پر پڑا اور ایک آواز نے خاموشی کے زور کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہ کسی لڑکی کی پائل تھی جس پر اقدس کا پاؤں پڑا تھا، اور وہ چونک پڑا۔ تبھی رمضان نے ہوش سنبھالا۔ بھائی تیرے پیچھے کوئی لڑکی تھی، میں نے دیکھا، لیکن اس کا چہرہ نہیں دکھا۔ سرخ لباس تھا اور لمبے بال منہ پر بکھیرے ہوئے تھے، اس لیے دکھائی نہیں دیا۔ اس سے پہلے میرے الفاظ منہ سے نکلتے، مجھے لگا کسی نے مجھے بولنے سے روک دیا، اور وہ غائب ہو گئی۔ اقدس حیرانی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تبھی بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے جلد بازی میں ادھر ادھر دیکھے بغیر ہی ایک طرف تیزی سے چلنا شروع کر دیا کہ بارش سے بچ سکیں، اور وہ کار سے بہت دور نکل آئے۔ بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ جب بجلی گرجتی تو پورا جنگل اس طرح لگتا جیسے کسی نے درختوں میں برق بھر دی ہو۔ انہوں نے ایک پرانے بڑے درخت کے نیچے پناہ لی۔ بجلی اس قدر چمک رہی تھی کہ لگتا تھا ابھی یہ ان پر گر پڑے گی۔ جب بادل گرجتے تو جنگل کی خاموشی میں ان کی آواز گونج اٹھتی، اور پورے جسم میں خوف کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو جاتی۔ دونوں درخت کے نیچے بارش رکنے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ان کے کانوں میں دوبارہ وہی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس بار آواز بہت زیادہ تھی، اور آواز آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ رمضان تو دہشت کے مارے کانپ رہا تھا۔
جبکہ اقدس اس بات کا اندازہ لگا رہا تھا کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے۔ اقدس، یار دیکھ، وہاں کچھ ہلا تھا، رمضان نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، سن، آواز پیچھے سے آ رہی ہے، ہمیں پھنسایا جا رہا ہے، ہم آگے متوجہ ہوں اور پیچھے سے ہم پر کسی طرح کا حملہ ہو جائے۔ اقدس نے رمضان کو آہستہ سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر رمضان ہکلاتے ہوئے کچھ کہہ نہ سکا۔ اقدس آہستہ سے آگے بڑھا اور اپنے موبائل کی لائٹ ماری جہاں رمضان نے کہا تھا کہ کچھ ہلا ہے۔ وہ اچانک چونک پڑا۔ وہاں ایک کالی بلی تھی جو ان کو گھور رہی تھی۔ اقدس نے اسے بھگانے کے لیے پاؤں زمین پر مارا، مگر وہ تو ذرا بھی نہ سہمی اور خوفناک قسم کی آوازیں نکالتی ہوئی ان دونوں کے گرد چکر لگانے لگی۔ رمضان نے کانپتے ہوئے کہا، اقدس، یہ کیا کر رہی ہے بلی؟ میں نہیں سمجھ پا رہا، مگر چاروں طرف نظر رکھنا یہ محض دکھاوا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی ارد گرد کسی اور چیز کو بھی محسوس کیا ہے، کچھ پراسرار، کچھ ایسا جو عام چیز نہیں، اقدس نے رمضان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچانک سے بجلی کڑکی اور رمضان کو اقدس کے بالکل پیچھے وہی لڑکی دوبارہ دکھائی دی۔ اقدس پیچھے دیکھ، وہ زور سے چیخا۔ جیسے ہی اقدس پیچھے مڑا، ایک زوردار آندھی کا جھونکا آیا اور وہ آنکھیں نہ کھول سکا اور اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ لمحوں بعد اسے رمضان کا خیال آیا۔ وہ جلدی سے مڑا، مگر رمضان تو وہاں تھا ہی نہیں۔ یا اللہ! اقدس کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، رمضان کہاں ہو؟ وہ زور زور سے چیخنے لگا اور خاموش جنگل میں اس کی آواز سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ رمضان، تجھے میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر چیخ مار رہا تھا، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ بارش رک چکی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتا تو بھاگ جاتا، مگر اسے اپنے دوست کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے بھائی جیسا تھا، وہ اسے اکیلا چھوڑ کر کیسے جاتا؟ لہٰذا اقدس نے یہ ٹھان لی کہ وہ رمضان کے ساتھ ہی واپس جائے گا۔ اس نے رمضان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، آوازیں دیتے ہوئے جنگل کے ایک سنسان راستے پر چل پڑا۔ اسے اب لگ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے ہے۔ یہ سوچ کر وہ کئی بار پیچھے مڑا، مگر اس نے مایوسی کے سوا کچھ نہ پایا۔ وہ رمضان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے درمیان آ پہنچا۔ اس نے جب ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو وہاں اسے ایک پرانا کنواں دکھا، مگر اس نے کنویں پر دھیان نہ دیا۔ وہ جانے ہی لگا تھا کہ اسے کنویں کے باہر رمضان کا موبائل دکھا۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ رمضان یہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی کنویں میں جھانکنے کے لیے نیچے دیکھا، کالی بلی اس پر درخت سے آ گری۔ وہ خود کو سنبھال نہ سکا اور کنویں میں جا گرا۔ اسے اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ 5 منٹ کے بعد نیچے جا گرا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور ہمت کر کے اس نے زمین پر ہاتھ سے ٹٹولنا شروع کیا۔ زمین پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کا ہاتھ کسی چیز سے جا ٹکرایا۔ اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور روشنی میں جوں ہی اس چیز کی طرف دیکھا، اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل پڑی، کیونکہ یہ رمضان کی لاش تھی جو خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس میں ہمت نہ رہی کہ وہ اسے چھوئے۔ اس نے ہمت کر کے موبائل کی لائٹ سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ دیکھ کر اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ سامنے ایک لڑکی سرخ لباس میں چوکڑی لگائے بیٹھی اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ بھاگ جاؤں، مگر اس کے جسم کی ہمت اور طاقت جواب دے گئی تھی۔ اس کو اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے گہرے کنویں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ لڑکی آہستہ سے اٹھی اور چلتے ہوئے اس کی طرف آنے لگی۔ وہ اٹھ نہ سکا، اس لیے اس نے ہاتھوں اور پیروں کے سہارے زمین پر پیچھے کی طرف جانا شروع کر دیا۔ لڑکی کے چلنے سے وہی آہٹ پیدا ہو رہی تھی جو ان کو پہلے سنائی دی تھی۔
پیروں میں پائل کی آواز سناٹے کو مزید خوفناک کر رہی تھی۔ اقدس نے اللہ کا نام لیا اور ادھر ادھر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی درخت کی ٹہنی آ گئی۔ اس نے جلدی سے اٹھایا اور لڑکی اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اللہ کا نام لے کر اس کے سر پہ زور سے مارا، وہ دور جا گری۔ اقدس نے اپنا موبائل اٹھایا اور بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ ادھر ادھر دیکھتے وقت اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ اتنے میں وہ لڑکی کھڑی ہو گئی۔ اب اقدس کو کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ اس کا دل کرتا ہے کہ چیخے، چلائے، مگر اس کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ لڑکی اس کی طرف آتی ہے۔ اقدس بے اختیار بھاگنے لگتا ہے، مگر وہ بے بس ہو کر گر پڑتا ہے۔ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نا امید ہو کر وہ دل میں یہی سوچتا ہے کہ آج وہ موت کے ہاتھ لگ چکا، لیکن تبھی سے خیال آتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں اور ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کو یاد کر کے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اسی لمحے وہ لڑکی بھیانک آواز میں چیخ کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ اقدس پسینے میں شرابور تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اسے خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اٹھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، مگر اسے یہ اندازہ تھا کہ وہ ابھی بھی اس خوفناک علاقے میں ہے جہاں اس کے سوا کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں۔ وہ ہمت کر کے اٹھا اور ایک نظر رمضان کی طرف دیکھا۔ وہ بے قصور مارا گیا تھا۔ اقدس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ خود کو سنبھال کر کنویں سے نکلنے کا راستہ سوچنے لگا۔ اتنے میں صبح کی روشنی کی پہلی کرن اس کے چہرے پر پڑی۔ خوشی کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ یا خدا، تیرا شکر ہے۔ اس نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ سامنے ہی درخت کی ٹہنیاں دکھائی دیں۔ وہ مضبوط تھیں، ان کو جوڑ کر ایک رسی بنائی جا سکتی تھی۔ اس نے کام کرتے ہوئے خود کو چوکس بھی رکھا، کیونکہ وہ جو بھی چیز تھی مری نہیں تھی، صرف بھاگی تھی۔ لیکن اس دوران ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا۔ اقدس نے رسی کو زور سے اوپر کی طرف پھینکا۔ رسی کنویں سے باہر آ گئی۔ اس نے رسی کے ساتھ ایک مضبوط لکڑی کو جوڑا تھا تاکہ وہ کسی چیز کے ساتھ اٹک جائے اور رسی کے سہارے وہ اوپر چڑھ سکے۔ اس نے اوپر رسی پھینک کر اسے کھینچا، گویا رسی کسی چیز کے ساتھ اٹک چکی تھی۔ اس نے اسے زور سے کھینچا، مگر رسی مضبوطی سے اٹک گئی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور اوپر چڑھنے لگا۔ وہ کافی اوپر چڑھایا تھا۔ اچانک اس پر اسی کالی بلی نے چھلانگ لگا دی۔ اقدس نے خود کو بمشکل سنبھالا۔ بلی نے اس کے ہاتھوں پر پنجے مارے، جس سے اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ اس نے ایک ہاتھ سے رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے بلی کو زور سے پکڑ کر نیچے کنویں میں پھینک دیا۔ وہ جلدی سے اوپر چڑھنے لگا۔ اسے اب تک معلوم نہ ہوا تھا کہ رسی اتنی مضبوطی سے کس چیز سے اٹکی ہے۔ اس نے کنویں کے کنارے پر ہاتھ رکھا اور تبھی اسے اوپر رسی پکڑے وہی رات والی لڑکی دکھائی دی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اس نے جلدی سے اوپر چڑھنا چاہا، مگر لڑکی نے اس کے ہاتھوں پر زور سے پیر مارے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بچا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کون ہو تم؟ میرے دوست کو کیوں مارا؟ وہ بے قصور تھا بیچارہ، وہ چیخا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ اقدس سوچنے لگا۔ لڑکی اسے گرانے کے لیے زور زور سے اس کے ہاتھوں پر پیر مار رہی تھی، مگر وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے لڑکی کا پیر پکڑ لیا اور اسے زور سے کھینچ کر کنویں میں دھکیل دیا۔ وہ نیچے جا گری۔ اقدس جلدی سے اوپر چڑھا اور ایک طرف بھاگنے لگا۔ جس طرف وہ بھاگ رہا تھا، جنگل مزید گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ اگر وہ سوچنے کے لیے رکتا تو اتنے میں اس کا بھی وہی حال ہوتا جو اس کے دوست کا ہوا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک جھیل پر آ گیا۔ پیاس سے اس کا گلا خشک تھا۔
اس نے ارد گرد دیکھ کر جھیل سے پانی پینے کے لیے اس میں دونوں ہاتھ ڈالے۔ تبھی اسے اس جھیل میں اپنے ٹھیک پیچھے ایک سائے کا عکس دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور پیچھے مڑا، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گا۔ عجیب بات یہ بھی تھی کہ وہ جب سے آیا تھا اس کی گھڑی کا وقت رک گیا تھا، اور کیونکہ یہ ایک جنگل تھا، یہاں جنگلی جانوروں کو ہونا چاہیے تھا، مگر اب تک اس کا ان سب سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس نے سوچا وہ کب تک بھاگے گا، مگر کیا کر سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ ایک طرف تیز تیز قدم سے چلنا شروع کر دیا۔ اسے سامنے ہی ایک لڑکی دکھائی دی جو نیچے بیٹھی ہوئی تھی، مگر یہ وہ لڑکی نہیں تھی۔ اقدس ڈر گیا۔ اسے لگا آج موت اسے نہیں چھوڑے گی۔ وہ بھاگنے ہی والا تھا کہ لڑکی نے اسے آواز دی، رکو، بھاگو مت۔ اقدس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ پیچھے مڑا۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ لمبے سنہرے بال، بھوری آنکھیں، سفید لباس۔ وہ کسی پری سے کم نہ تھی، مگر اقدس کو تو جان بچانے کی پڑی تھی۔ اس نے سوچا اگر یہ بھی کوئی اور مخلوق ہوئی تو؟ آپ صحیح سوچ رہے ہیں، میں انسان نہیں ہوں، لڑکی نے کہا۔ اقدس کے پسینے چھوٹ پڑے۔ میں نے تو تم سے کچھ کہا نہیں۔ اس کے الفاظ کانپ رہے تھے۔ لڑکی ہنس پڑی۔ آپ یہ بات سوچ رہے تھے۔ اقدس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تو مارے دہشت کے کانپ رہا تھا۔ اس نے سوچا بھاگ جاؤں، مگر لڑکی نے یہ بھی بول دیا کہ بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے جانے دو، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اقدس نے کانپتے ہوئے حلق سے بامشکل الفاظ نکالے، مگر میں تو آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں اس جنات کی دنیا سے نکلنے میں، لڑکی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھو، دور رہو تم، میں تمہارا یقین کیوں کروں؟ اور تم نے کیا کہا، جنات کی دنیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے ڈر کیوں رہے ہو آپ؟ میں آپ کو کچھ نہیں کروں گی، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم جو بھی ہو، مجھے جانے دو، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ تم کسی بھی وقت مجھے مار دو گی، اور یہ جھوٹے ڈرامے مت کرو میرے سامنے، نکلو یہاں سے تم، اقدس نے غصے میں کہا۔ ٹھیک ہے، مگر ذرا بچ کر، یہاں پر برے جنات بھی ہیں، اپنی خیر مناؤ تم، میں تو بس تمہاری مدد کر رہی تھی۔ وہ اٹھی اور غائب ہو گئی۔ اب اقدس پھر سے اکیلا تھا۔ اسے راستہ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس انجان جگہ پر صرف اس لڑکی نے اسے مدد کی پیشکش کی تھی، اور اسے بھی اس نے سنا دی تھی۔ اف، میں پاگل ہو جاؤں گا، اس نے زور سے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ اچانک اسے پیچھے سے کسی غائبانہ چیز نے زور سے دھکا دیا۔ وہ کئی کلومیٹر دور جا گرا۔ اس کے کان میں کسی نے اتنی خوفناک آواز دی کہ وہ سہم کر رہ گیا اور اٹھ نہ سکا۔ اسی وقت وہیں پر وہی لڑکی آ گئی، اور اس کے ہاتھ میں آگ کی سلگتی ہوئی مشال تھی۔ وہ اسے زندہ جلانا چاہتی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ اقدس جلدی سے اٹھا اور ایک طرف راستے پر دوڑ لگا دی۔ اسے اپنے پیچھے وہ لڑکی دکھائی نہ دی تو وہ رک گیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے رکا تھا۔ اچانک اسی درخت سے اس لڑکی نے اقدس پر چھلانگ لگا دی، اور اقدس نیچے زمین پر جا لگا۔ اب اسے اپنی موت بالکل اپنے نزدیک دکھ رہی تھی۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، مگر کچھ نہ ملا۔ اس کا جسم اس کے قابو میں نہیں تھا۔ وہ ہل تک نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیں، تبھی اسے سامنے اپنے وہ لڑکی نظر آئی جس کو اس نے بھگا دیا تھا۔ وہ دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ہنس کیا رہی ہو؟ بچاؤ مجھے، اقدس چیخا۔ مگر آپ کو تو میری مدد نہیں چاہیے تھی، لڑکی ہنس کر بولی۔ اب چاہیے نا، جاؤ بچاؤ، اقدس شرمندگی سے بولا۔ لڑکی نے اسے سوکھے پتوں میں پھینک دیا، اور آگ کی مشال بھی ساتھ پھینک دی۔ پتوں میں آگ لگ گئی، اور وہ اس دوسری لڑکی سے متوجہ ہوئی۔ کیوں بچا رہی ہے اس کو تو؟ کیا واسطہ تیرا اس آدم ذات سے؟ میرا کوئی واسطہ نہیں، مگر وہ یہاں غلطی سے آیا ہے،
تم مجھ سے اس طرح نہیں مار سکتی۔ دوسری لڑکی نے جواب دیا۔ آگ اب سارے پتوں میں لگ چکی تھی۔ اقدس کو پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ اب مکمل بے بس ہو گیا تھا۔ دوسری لڑکی نے اسی وقت آگ کی طرف دیکھا اور آگ بجھنا شروع ہو گئی۔ وہ لال جوڑے والی لڑکی اس کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، اس کی گردن پر زور سے اپنے ناخن مارے اور اس کی گردن سے کالے رنگ کے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ وہ چیخنے لگی۔ لڑکی نے اقدس کی طرف دیکھا۔ آگ مکمل بجھ چکی تھی اور وہ سہم کر ایک طرف کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اسے مارنے کی غرض سے آئی تھی، وہ خود اس کی نظروں کے سامنے تڑپ رہی تھی۔ آخر وہ وہیں ساکت ہو گئی اور پھر خاک کا ڈھیر بن گئی۔ اقدس کے اوسان قطع ہو گئے۔ وہ تو بھاگنے ہی والا تھا، مگر اس لڑکی نے پیچھے سے آواز دی، شکریہ بولے بغیر بھاگ رہے ہو؟ استغفر اللہ، کس چڑیل سے واسطہ پڑ گیا؟ اقدس نے دل میں ہی سوچا۔ اچھا، تو میں آپ کو چڑیل لگتی ہوں؟ لڑکی نے طنز کر کے کہا۔ دیکھو، تم جو بھی ہو، میں نیلم ہوں۔ لڑکی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اوکے جی، وہی جو بھی ہو، جاؤ، مجھے گھر جانا ہے، ورنہ میں بے گناہ مارا جاؤں گا۔ اقدس نے کہا۔ آپ کو یہاں سے صرف میں نکال سکتی ہوں۔ نیلم مسکرا کر بولی۔ تو پھر نکالو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اقدس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ یہاں کار سے آئے تھے، اسی راستے سے واپس جانا ہوگا، نیلم نے جواب دیا۔ مگر کار تو خراب ہو گئی تھی اور وہ راستہ مجھے یاد نہیں۔ اقدس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کار ٹھیک ہو جائے گی، چلو میرے ساتھ، نیلم چلتے ہوئے بولی۔ مجھے مار مت ڈالنا، اقدس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم ہو کون؟ اقدس نے راستے میں اس سے سوال کیا۔ میں چڑیل ہوں، نیلم ہنس پڑی۔ اقدس چلتے چلتے رک گیا، اس کو پسینے چھوٹ پڑے۔ ارے آپ اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ رہی آپ کی کار، آپ اس میں بیٹھیں اور جلدی سے بھاگ جائیں، ورنہ جس کو ہم نے مارا ہے اس کے ساتھ والے ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اقدس نے اچھا بول کر کار کا رخ کیا، مگر پھر وہ جاتے جاتے رک گیا۔ شکریہ، اس نے پیچھے مڑ کر کہا۔ کوئی بات نہیں، اگلی بار آئے تو مر کے واپس جاؤ گے، نیلم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اقدس بھی ہنس پڑا۔ کبھی بھول کر بھی نہ آؤں میں یہاں۔ ابھی یہی باتیں چل رہی تھیں کہ اچانک آندھی شروع ہو گئی۔ جلدی جاؤ، اور ہاں، اس دنیا کا ذکر کسی سے مت کرنا، نیلم نے اسے کار کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کار میں جانے ہی والا تھا کہ کار پر کچھ زور سے گرا۔ اقدس نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ یہ رمضان کی لاش تھی۔ نیلم نے اسے کہا، اقدس بھاگو۔ نیلم اس وجود سے مخاطب ہوئی، مجھ سے مقابلہ کرو، اور اسی وقت ایک کالے دھوئیں کی شکل میں ایک روح سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی اور اس نے ایک ہی وار میں نیلم کو کئی کلومیٹر دور اٹھا پھینکا تھا۔ دوسری طرف اقدس کسی طرح کار تک جا پہنچا۔ اس نے کار پر سے رمضان کی لاش ہٹائی اور کار اسٹارٹ کر دی اور سڑک پر کار دوڑا دی۔ وہ بہت آگے نکل آیا۔ تب اسے نیلم کا خیال آیا۔ وہ اسے مرنے کے لیے کیسے چھوڑ دیتا، جبکہ اس نے اس کی مدد کی تھی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، اس نے کار کو واپس موڑتے ہوئے کہا۔ وہ واپس اسی راستے پر روانہ ہو گیا اور رمضان کی لاش کے قریب آ کر گاڑی کو روک دیا۔ اس وقت اندھیرا چھا چکا تھا اور اس کے موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس طرف چلنے لگا جہاں وہ اور نیلم الگ ہوئے تھے۔ اسے وہاں مکمل خاموشی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اچانک اسے کچھ ایسا دکھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اقدس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نیلم سامنے کیسے تڑپ رہی تھی۔ نہیں، ادھر مت آؤ، بھاگ جاؤ، جلدی بھاگو، وہ تمہیں بھی مار ڈالے گا، نیلم چیخ کر بولی۔ اقدس خاموش کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیوں رو رہا ہے، مگر اس کی آزادی کی قربانی
اس کے 2 دوست موت کے منہ میں جا کر دے چکے تھے۔ میں نہیں آ پاؤں گی، تم جاؤ جاؤ، وہ تمہارے تعاقب میں ہوگا، بہتر ہے کہ تم بھاگ جاؤ، وہ تمہیں مار دے گا۔ نیلم کے یہ آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد وہ ساکت ہو گئی۔ اقدس نے آنکھیں صاف کی اور واپس کار کی طرف تیزی سے بھاگنے لگا۔ اندھیرا چھا چکا تھا اور رات ہونے کو تھی۔ اسے جلدی کار کے پاس پہنچنا تھا، ورنہ آج اس کی موت کا دن تھا۔ موت اس کی آنکھوں کے سامنے تھی اور وہ اس سے بھاگ رہا تھا، لیکن کہاں تک بھاگتا؟ سامنے اسے کار دکھی تو وہ اس کی طرف لپکا، مگر کسی نے اس کے قدم وہیں روک لیے۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا، اس کا وجود جم سا گیا، وہ حرکت کے قابل نہ تھا۔ اس کے سامنے ایک غائب وجود تھا، مگر وہ اسے محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے گھر جانے دو، میرا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، میں معمولی سا انسان ہوں، میں آپ کے سامنے کیا ہوں، آپ مجھے جانے دیں، کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ اقدس نے ایک ہی سانس میں پوری بات ڈر کے مارے کہہ ڈالی۔ کوئی جواب نہ ملنے پر خاموشی نے اس کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا، مگر کسی وجود نے اس کو مکمل جکڑ کر رکھا تھا۔ اس کو گھٹن ہو رہی تھی، اس کا دم گھٹنے لگا، وہ بے ہوش ہونے والا تھا کہ اسے سکون محسوس ہوا، جیسے اس پر سے گرفت کم ہو گئی ہو۔ اس نے ہمت کی اور کار کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے یہ تک نہ دیکھا کہ اس پر سے گرفت کیوں کم ہوئی۔ وہ کار میں جا گھسا اور اسے اسٹارٹ کر کے روڈ پر دوڑا دی۔ اس کا دل کیا کہ دیکھے وہ کیسے بچا، مگر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ کچھ آگے ہی گیا ہوگا کہ اس کی کار پر کسی چیز نے چھلانگ لگا دی۔ کار لڑکھڑا گئی اور ایک طرف درخت میں جا لگی۔ اقدس نے کار سے چھلانگ لگا لی تھی اور کار ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اب آخری راستہ تھا گھر جانے کا، وہ بھی اس کو نا امید کر گیا۔ اس نے ایک آہٹ محسوس کی، پھر اس نے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک درخت جو بہت گھنا اور پرانا تھا، جڑ سے ہل رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ اس پر گرتا، اقدس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتے بھاگتے اسی جگہ آ پہنچا جہاں نیلم پڑی تھی۔ اسے کیوں ایسا لگا کہ وہ اٹھے گی؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے جھنجھوڑنے لگا۔ اٹھو، تمہیں اٹھنا ہوگا، میں مارا جاؤں گا، کیا تم یہ چاہتی ہو؟ وہ چیخا۔ اتنے میں سایہ اس کے سر پر آ پہنچا اور اس پر زوردار پنجہ مارا۔ اقدس نے بازوؤں سے چہرہ بچایا اور اس کا بازو زخمی ہو گیا۔ اب اور ہمت نہیں ہے میرے رب، میری مدد فرما۔ اس نے اللہ کے حضور سر سجدے میں گرا دیا اور گڑ گڑا کر پناہ طلب کرنے لگا۔ میرے مولا، مجھ گناہ گار پر رحم فرما، میری مدد فرما، میرے پاک پروردگار میری مدد فرما۔ وہ سجدے میں بار بار اسی طرح سے دعا کرنے لگا اور اس قدر مگن ہو گیا کہ اسے علم ہی نہ رہا کہ اس کے قریب سایہ تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ کھڑا ہو سکتا۔ وہ سجدے میں ہی گرا رہا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح اس کی آنکھ بارش کے قطرے اس پہ گرنے سے کھلی۔ وہ جلدی سے ایک بڑے درخت کے نیچے جا رکا۔ اسے نئی زندگی ملی تھی۔ کل رات اسے اپنی موت صاف دکھ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اب یہاں سے کیسے نکلے۔ تبھی اس کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو سفید لباس میں تھے۔ ان کے چہرے پر نور جھلک رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئے اور اس سے مخاطب ہوئے۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کرے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تو وہ تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور اقدس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا، وہ ہر گھڑی اس کے ساتھ ہے، چاہے جتنی بھی مشکلات کیوں نہ آ جائیں۔
ایک انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کا ایمان سچا ہے تو خدا باری تعالی ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ سوچ کر اس کی ہمت بڑھ گئی اور اس نے ٹھان لیا کہ وہ اس دنیا سے ضرور نکلے گا۔ بارش رکنے تک وہ اسی درخت کے نیچے کھڑا سوچتا رہا کہ وہ کیا کرے۔ بارش 2 گھنٹے تک جاری رہی اور اسی دوران کوئی عجیب واقعہ نہ ہوا۔ بارش رکنے کے بعد اس نے راستے کا جائزہ لیا اور اللہ کا نام لے کر ایک راستے پر چل پڑا۔ اسے اب امید تھی کہ وہ ضرور گھر پہنچے گا، چاہے جتنی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائیں۔ چلتے چلتے وہ ایک قبرستان میں جا پہنچا جو جنگل کے وسط میں تھا۔ اس کو وہاں بہت سی قبریں نظر آئیں۔ وہ ایک قبر کے ساتھ سے گزرا تو ایک زوردار ہوا کے جھونکے نے اس کے قدم روک دیے۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس نے قبر کی طرف دیکھا، اس پر نام لکھا تھا، اقدس احمد، ولدیت احمد خان۔ یہ دیکھ کر خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ وہاں سے بھاگنے ہی والا تھا کہ ایک چیز دور سے اسے اپنی طرف آتے دکھائی دی۔ وہ کوئی پراسرار وجود تھا۔ شاید کوئی نئی مصیبت اس کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر اس بار اس پر اسے کم خوف آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ جیسے جیسے وجود قریب آ رہا تھا، اسے خوف کے مارے پسینے آنے لگے، یہاں تک کہ وجود اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ اقدس نے اس کے لباس سے پتہ لگا لیا تھا کہ یہ کوئی مردہ ہے جو سفید لباس میں ہے۔ آسمان پر ایک بار پھر کالے بادل چھا گئے اور اقدس اپنی جگہ پر کھڑا اس وجود کی طرف پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وجود کے قریب آتے ہی اقدس کو ایسا لگا جیسے اس کا جسم تپش سے جل رہا ہو۔ اسے آگ میں کھڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس پراسرار وجود نے اسے جکڑ لیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ مگر ایک دم سے اسے امید سے مل گئی۔ اسے پیچھے سے نیلم دکھائی دی۔ اسے سکون ملا۔ نیلم نے پیچھے سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پیچھے سے اس وجود پر حملہ کیا۔ وہ پراسرار چیز اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی اور اچانک حملے سے گھبرا کر غائب ہو گیا۔ اس کے الفاظ یہ تھے، میں واپس آؤں گا، تجھے واپس نہیں جانے دوں گا۔ نیلم کو دیکھ کر اقدس اس قدر خوش ہوا جیسے وہ گھر پہنچ کر شاید ہوتا۔ نیلم نے اسے دیکھا اور اس کا بازو کھینچتے ہوئے کہا، بھاگو، اب تمہیں گھر جانا ہوگا ورنہ یہ تمہیں مار دیں گے۔ جنات کی دنیا میں انسان کب تک زندہ رہے گا؟ اقدس نے اس کی بات کا جواب دینا چاہا تو وہ بول پڑی اور اس کی بات ادھوری رہ گئی، بس بس، اب بہت ہو گیا، تم بچے نہیں ہو، سمجھے نا؟ چلو اب میرے ساتھ۔ دونوں قبروں سے بھاگتے ہوئے قبرستان سے نکل کر ایک روڈ پر آ نکلے۔ وہ دیکھو سامنے، نیلم نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سامنے ہی اسے روڈ دکھا جہاں سے وہ آیا تھا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کیسے کروں؟ اقدس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مہربانی جناب، آپ جائیے، اور ایک بات، خبردار اگر پھر آئے تو۔ میری کار تو، اقدس نے ہنس کر کہا۔ اف، نیلم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کیا میرے ساتھ چلو گی؟ اقدس نے طنز کیا۔ نکلو، جاؤ کار کے پاس، وہ اب بھی چلے گی، نیلم نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ آپ واقعی چڑیل ہو، اقدس نے ایک بار پھر طنز کیا۔ تم جا رہے ہو کہ نہیں؟ نیلم نے اسے کار کی طرف اشارہ کیا۔ او ہاں، پھر ملیں گے، اقدس نے آہستہ سے کہا۔ کبھی نہیں، نیلم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اقدس نے کار کی طرف دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ چلے گی، مگر اسے اسٹارٹ کیا تو وہ چل پڑی۔ جلدی جاؤ اب، نیلم نے زور سے آواز دی۔ اقدس نے خدا حافظ بول کر روڈ پر گاڑی دوڑا دی۔ اسے جانے کی اتنی خوشی نہیں تھی۔ وہ نیلم سے ملنا چاہتا تھا، مگر دوبارہ اب اگر وہ یہاں آتا تو وہ زندہ نہ بچتا۔ وہ اب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ایک زوردار آندھی شروع ہو گئی۔ اس سے کار چلائی نہیں جا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر
کوئی پرچھائی نظر آئی۔ وہ چیخ مارنے ہی والا تھا، پھر وہ رک گیا۔ کمال کرتی ہو بھائی، ابھی میری جان نکل جاتی۔ تم کیا کرتی رہتی ہو یہ سب؟ اقدس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو بچانے آئی ہوں، نیلم نے معصوم انداز میں کہا۔ اوہ! اقدس نے ٹھنڈی سانس لی۔ یہ آندھی کیوں منگوا لی ہے؟ اقدس نے کار چلاتے ہوئے کہا۔ یہ اس جن نے کیا ہے کہ تم گھر نہ پہنچ سکو، اور میں اس سے نہیں لڑ سکتی، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ بس ایک بار اس علاقے سے نکل جاؤ، پھر وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ میرے پیچھے کیوں پڑا ہے وہ؟ اقدس نے سوال کیا۔ 2 وجہ ہیں، پہلی کہ آپ انسان ہیں، دوسری آپ یہاں سے نکل گئے تو اپنی دنیا میں اس جگہ کا ذکر کرو گے، اور جنات یہ سب نہیں چاہتے۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا گھر جا کر، اقدس نے کہا۔ مجھے یقین ہے، مگر نیلم کی بات ادھوری رہ گئی۔ سامنے ایک سایہ کھڑا تھا۔ لو، مصیبت! اقدس نے نیلم کی طرف دیکھ کر کہا۔ اسے یقین دلاؤ، تم اس دنیا کا ذکر نہیں کرو گی تم اپنی دنیا میں۔ اقدس نے ڈرتے ہوئے کار سے اپنا ایک پاؤں باہر نکالا۔ سایہ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ وہ چلا گیا؟ اقدس نیلم کی طرف مڑا۔ نہیں، وہ آس پاس ہے۔ نیلم نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ اچانک اقدس پر اوپر سے حملہ ہوا۔ دیکھیے، مجھے گھر جانے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں… اتنے میں اس کی بات ادھوری رہی اور زوردار آندھی کے جھونکے نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا، اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، اور دور جا گرا۔ بھاگو اقدس! نیلم چیخی۔ اقدس نے بامشکل خود کو سنبھالا اور سیدھے راستے پر دوڑ لگا دی۔ اسے اپنے پیچھے اس سائے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ وہ گر پڑا اور سایہ اس کے سر پر آ گیا۔ اقدس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ اس کے سامنے ہی سائے کو خود بخود آگ لگنے لگی۔ اقدس نے ورد جاری رکھا۔ سایہ آگ میں جلنے کے باوجود اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اقدس بہت دور تک دوڑا اور وہ کافی دور نکل آیا۔ موسم بالکل خراب ہو چکا تھا اور اندھیرے کی کالی چادر ہر شے پر پڑ چکی تھی۔ وہ جلتا ہوا سایہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اقدس کی ہمت جواب دے گئی۔ سائے نے آگے جیسے ہی قدم بڑھایا، اس کو جھٹکا لگا اور وہ دور جا گرا۔ اقدس نے ہوش سنبھالا اور ارد گرد دیکھا۔ وہ اپنے شہر کے روڈ پر ایک مسجد کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ خیر سے اپنی دنیا میں پہنچ گیا۔ اس نے سب سے پہلے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اسے نیلم کا خیال آیا، مگر اب وہ وہاں جانے سے پہلے 1000 بار سوچتا۔ اس لیے اس نے خود کو سنبھالا اور گھر کی طرف چل پڑا۔